بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، امپورٹڈ حکومت پیٹرول، بجلی، گیس اور مبینہ طور پر جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بم گرائے، اب ایک اور دھماکہ کرنے جا رہی ہے تنہا دار طبقے کے اوپر۔ یہ ہے میرا آج کا ویلاگ کہ کس طرح IMF کو راضی کرنے کے لیے خبریں گرم ہیں کہ موجودہ حکومت وہ ریلیف ایک ایک کر کے جو تنہا دار طبقے کو اس بجٹ میں دیے تھے وہ واپس لینے پر غور جاری ہے۔ میں پہلے آپ کو پس منظر بتا دوں کہ امپورٹڈ حکومت جب برسر اقتدار آئی تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ بجٹ کو پیش کرنا تھا۔ پیٹرول کی قیمتیں تھیں وہ سنبھل نہیں رہی تھیں، سبسڈی عمران خان دے گئے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے کافی دن تک انہوں نے تعامل سے کام لیا، اور جب IMF نے آنکھیں دکھائیں تو پھر انہوں نے ایک دم سے ہی راتوں رات ایک ہفتے میں پیٹرول کی قیمتیں 80 سے 84 روپے تک ان میں اضافہ کر دیا۔ اب انہوں نے بجٹ جو پیش کیا ہے وفاقی حکومت نے 2022-23 کا، اس میں انہوں نے ملازمین جو تھے سرکاری ان کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا، اور جتنے ریٹائرڈ پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 10% تک کا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی، اور اس پر IMF نے شروع میں ہی جو ٹیکس ریلیف دیا گیا تھا اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا۔ حکومت نے 6 لاکھ سے زائد سے ٹیکس شروع کیا تھا، جن کی سالانہ آمدن 6 لاکھ روپیہ ہے، وہ ٹیکس سے مستثنیٰ تھے، اور جو 6,25,000 سے ٹیکس شروع ہونا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے فگرز رکھتا ہوں کہ IMF کو راضی کرنے کی خاطر، کیونکہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے، اور آج سارا دن خبریں رہیں جی کہ معاہدہ ہو گیا ہے IMF کے ساتھ حکومت کا، لیکن IMF کے ترجمان نے یہ واضح کیا کہ تاحال کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہوا، ہاں مذاکرات ضرور جاری ہیں۔ اب جی میرے پاس خبر یہ ہے، اور مستند ذرائع سے یہ خبر ہے کہ IMF کو راضی کرنے کی خاطر، IMF سے قرضے کی پہلی قسط کے اجراء کی خاطر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ، اور یہ مطالبہ ہی IMF کا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو اضافہ دیا ہے نا جی تنخواہوں میں، یہ آپ نے کیسے دے دیا؟ آپ اتنے شاہانہ انداز میں کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ اب گورنمنٹ تنخواہوں میں جو 15% اضافہ تھا اس کو واپس لینے پر غور کر رہی ہے۔ اسی طرح جو پینشنرز کی پینشن میں 10% تک اضافہ کیا گیا تھا اس کو بھی واپس لینے پر غور جاری ہے، اور اسی طرح سے جو ٹیکس میں ریلیف تھا، جو ٹیکس سلپس کم کی تھی گورنمنٹ نے، جو ایک حد مقرر کی تھی سالانہ آمدن کے اوپر، اس کو IMF کا مطالبہ ہے کم کر دیا جائے۔ اور اب جناب IMF نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ کم از کم 1 لاکھ جو ہے نا جی آپ اس تک لے آئیں اماؤنٹ کہ جس کی ماہانہ آمدن 1 لاکھ ہے وہ بھی ٹیکس گزارے، اور اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کم و بیش وہ 2500 روپے ہوگا ماہانہ، اور جس کی آمدن 3 لاکھ روپے ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ 25,000 روپے، اور جس کی آمدن ماہانہ 2 لاکھ روپے ہے اس کا ٹیکس 7 سے 10,000 روپے ہے۔ یہ بڑے مطالبات سامنے آئے ہیں IMF کے۔ حکومت کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ اگر اس نے ملک چلانا ہے، اگر اس نے معیشت کو سنبھالا دینا ہے تو پھر IMF کی بات تو ماننی پڑے گی۔ IMF اڑ گئی ہے۔ IMF اب بھی تک موجودہ حکومت کو قرضے کی پہلی قسط جاری نہیں کر رہی، معاہدہ فائنل نہیں ہو رہا، اور اب ناچار حکومت کو ایک کڑوا گھونٹ نگلنا پڑے گا۔ تنخواہ دار طبقے کی جو انہوں نے تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا وہ واپس لینے جا رہی ہے گورنمنٹ، 10% جو پینشن میں اضافہ کیا ہے اس حکومت نے وہ واپس لینے جا رہی ہے، اور جو ٹیکس میں ریلیف دیا تھا اس ریلیف کو کم کرنے پر، واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ یہ تو انہیں کرنا پڑے گا، ناگزیر ہے۔ IMF تو مان کے نہیں دے رہی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے قیمتوں میں کتنا ہوش ربا اضافہ کیا۔ آپ بجلی دیکھ لیں انہوں نے کتنی مہنگی کر دی ہے، اور ابھی مزید 7.90 فی یونٹ اضافے کی خبریں گرم ہیں۔ گیس 45% اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے گمان غالب یہی ہے کہ حکومت تنخواہوں میں جو دیا گیا اضافہ ہے اس کو واپس لے لے گی، پینشنرز کی پینشن میں دیا گیا اضافہ واپس لے لے گی، اور جناب پھر اس کے بعد جو ٹیکس میں ریلیف دیا گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تنخواہ دار طبقہ شور مچائے گا، احتجاج کریں گے؟ آپ کس قوم سے یہ توقع کرتے ہیں؟ یہ پاکستانی قوم جو ہے اس کی برداشت جو ہے وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ بھلے آپ پٹرول کو 400 روپے تک لے جائیں، یہ ادھر اعلان ہوتا ہے کہ آج رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ دوڑ پڑتے ہیں پیٹرول پمپس کی طرف، بھاگتے ہیں، لائنیں لگی رہتی ہیں سحری تک۔ اور اسی طرح آپ ٹماٹر مہنگے بیچ لیں، لیموں کی قیمتوں کو آگ لگ جائے، چینی ناپید ہو جائے، نایاب ہو جائے، لیکن پاکستانی ملت نے خریدنا نہیں چھوڑنا۔ مرغی کی قیمتیں دیکھ لیں آپ، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر تو جناب کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے IMF کے کہنے پر تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ واپس لے لے گی اور شاید لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے، صدائے احتجاج بلند کریں گے، سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی قوم، اس کو جب اسیری کے دنوں میں جب اس کو اپنے پنجرے سے پیار ہو جائے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو قائل کرنا آزادی کے لیے۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔